سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سب نبی فقتلوہ۔ ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارکہ ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا؟ ہاں جی۔ من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ، سرتن سجدہ، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ آج کل ایک حدیث کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں نے سوال پوچھا، میں چاہے اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ من سب نبیا فقتلوہ، یا فقتلوہ کہتے ہیں، وہ ہاں پہ وقف ہوگا، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ جو یہ حدیثیں نعرے کے طور پر، سلوگن کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ان کے اپنے محققین کہتے ہیں یہ روایت ہے تو ضعیف، لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی نسل در نسل لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں۔ روایت ضعیف ہے، اور یہ کسی ہماری مین کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی المتوفی 360 ہجری، جو امام بیہقی کے استاد ہیں، ان کی معجم الصغیر اور الاوسط کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہے، وہاں ہے من سبا نبیم من الانبیاء، جو کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو فقتلوہ کہہ دیں، لیکن روایت اس کی اسناد منقطع ہیں، متروک راوی، جھوٹے راوی ہیں، اور یہ مانتے ہیں خود، لیکن کہتے ہیں نہیں تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کو باقی چیزیں سپورٹیو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں سپورٹیو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم ویسے نہیں مانتے جس طرح آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی جج بننا ہے اور آپ نے اپنے معاملات کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے، اور جوڈیشری میں جائے بغیر ہی نہ شواہد اکٹھے کیے گئے۔ اور میرے بھائی یہاں تو سارے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بریلوی گستاخ رسول مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ سارے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے؟ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے لکھے ہوئے ہیں۔ حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں، اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے، کتنے علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی اور بعد کے بھی، یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے۔ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم۔ المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے لکھی تھی اسام الحرمین، حرمین کی تلوار، تو کافر نہیں کہا ہوا، وہ تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی و دیوبندی اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، اور رافضی
اور قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. یہ پتہ نہیں مرتد کیوں کہا, کیا پہلے بریلوی تھے تو پھر چینج ہوئے نے؟ تسی کو کافر ہی کہو نا, مرتد اتنی وڈی ڈگری تاکہ وڈ دو انہوں نے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا, قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے, ان کے بیٹے نے جمع کی ہے, مصطفیٰ رضا خان نوری نے, جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے, نہ جماعت ہے. پوچھا گیا نا کہ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کیا پڑھو گے, ان کی تو اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا مسجد, تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا موجود ہے. اذان, انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے, جیسا نماز و جماعت باطل ہے. البتہ اللہ کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے نام پر عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دے کے گئے ہوئے, تو سارے ایک دوسرے کو گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں. تو پھر تو یہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. رہ گی وہ روایتیں, جس طرح ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ایک شخص نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا تو دوسرے نے کہا حضرت اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. انہوں نے فرمایا نہیں, اور بعد میں کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو تم یہ کر دیتے. انہوں نے کہا ہاں میں کر دیتا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ انہیں کوئی گالی دے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ہستی کو تو اس کو قتل کیا جائے. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے. لہذا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی تھی یا دیتا تو مجھ سے قتل نہیں کر سکتے. تو اب یہ دہشت گرد تنظیموں سے پوچھو کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دینے والوں کو تم نے قتل نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے, کہا یہ ہماری ایک جماعت ہم میں سے نکلی, ہمارے بھائی بگوڑے ہو گئے ہیں. پوچھا کہ منافق ہیں, کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر, کہ کافر بھی نہیں ہے, یہ تو کفر سے بھاگے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلم, بگوڑے, باغی مسلم. تو مولا علی کو ڈائریکٹ جنہوں نے کافر کہا انہوں نے ان کو بھی کہا کہ نہیں دی اس فٹ کی کہ جو کافر کہے گا کفر لوٹ جائے گا. ان کو پتا تھا, ان کو اپنے فہم سے غلطی لگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدری صحابی نے جب حضور علیہ السلام کی مخبری کر دی, حضرت عمر نے اسے کہہ دیا منافق, اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں. آپ نے فرمایا بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں. حضرت عمر کو بھی توبہ نہیں کروائی کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے, ابن ابی بلتا ہے نہیں تھا وہ. ان کی طرف منافقت اس لیے نہیں لوٹی کہ انہوں نے بھی اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس کی ایکٹیویٹی تو منافقانہ تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نفس سے مغلوب ہو کے چکے ہوا ہے اس لیے چھوڑ دو. تو یہ بڑے مشکل معاملات ہیں. کعب بن اشرف کے قتل والی روایت لے آتے ہیں صحیح بخاری سے. تو کعب بن اشرف تو ریگولرلی مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی, اس میں وہ ایک سرگنا کے طور پہ تھا. وہ تو ہم بھی یعنی جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں گی یا دشمنی چل رہی ہوگی تو ہم ان کے ایجنٹس کو کیا مروائیں گے نہیں, یا ان کے سرگنا کو؟ تو یہ حالت جنگ کی بات ہے. ورنہ مجھے بتائیں سب سے بڑا گستاخ رسول اس پلانٹ ارتھ کے اوپر عبداللہ ابن ابی تھا نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور کسے کہا؟ اللہ کے نبی کو اور ان کے صحاب کو. اس سے بڑا کوئی کلمات کفر اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور صحیح بخاری میں زید بن ارقم کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے یہ بات سن لی, حضور کو بتائی, اور حضور نے جب بلا کے عبداللہ ابن ابی کو پوچھا, اس نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ڈر گیا نا, مکر گیا, صحت جرم سے انکار کر دیا. اب وہ صحابی اتنے پریشان ہوئے, اللہ نے اس صحابی کی صفائی میں قرآن نازل کر دیا. زید بن ارقم غدیر خم کے راوی, اور بخاری میں الفاظ ہیں, انس بن مالک پریشان تھے نا جب واقعہ ہررا ہوا, یزید کی فوجوں نے اہل مدینہ کو لوٹا, تو زید بن ارقم نے خط لکھا کہ اے انس آپ پریشان نہ ہو, کیا حضور نے نہیں کہا تھا اے انصار صبر کرنا, تم پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملنا. تو انس بن مالک نے ان کا خط کھول کے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا یہ وہی زید بن ارقم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ جب عزت والے مدینے میں جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے. اتنے بڑے کلمات کفر.
بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے. حالانکہ حضور کو غلبہ تھا، رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک کے بعد مسجد درار آپ نے جلوائی ہے، منافقین کی مسجد. تو منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ ڈکلیئرڈ گستاخ تھے نا. معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح تو دنیا کا ہر عیسائی رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اللہ کو گالی نہیں ہے بیٹا تجویز کرنا؟ رسول اللہ کو کیا گالی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ جھوٹا پیغمبر ہے؟ نعوذ باللہ. تو عیسائی یہی سمجھتے ہیں نا. تو 2.25 ارب انسان تو سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کو، بلکہ آپ باقیوں کو بھی ملا لیں تو 5 ارب انسان تو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مان رہے. تو آپ کیا کہ ساری دنیا کو مارنا شروع کر دیں گے؟ رہ کے توہین امیز کلمات. میں کہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی 295C موجود ہے، اس کے ساتھ ایک شک ایڈ کریں کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اسے معافی مل جائے گی. تو اس سے وہ چور دروازہ بند ہو جائے گا. جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی پہ الزام لگاتے ہیں، جب وہ بندہ جوڈیشری میں آئے گا وہ انکار کر دے گا. اور زیادہ تر تو اسی طریقے سے الزامات لگتے ہیں. یا ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح گستاخی کر رہے ہوں، وہ گستاخی ہو ہی نہ. پھر بھی اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے بات ختم. نہیں جی معافی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اللہ کے گستاخ کی معافی ہے شرک کرنے والے کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے، صحابہ کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے. اگر وہ بول کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا، تم نے یہ کیا. اور خود ان کے اپنے باپوں کی ذرا گستاخیاں دیکھیں. چشتی رسول اللہ نہیں موجود، نہیں چھاپ رہا. اشرف تھانوی رسول اللہ کیا نہیں موجود؟ یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. یہ کس منہ سے نعرے لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف؟ تو میدان جنگ کے جو واقعات ہیں ان کو پیش کر کے پوری ڈاکٹرن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فقہائے اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کنسنسس ہے ہی نہیں ہے. جی 2 امام یہ کہتے ہیں، 2 یہ کہتے ہیں. وہ امام اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں جب کتاب و سنت کی نص موجود نہیں ہوتی. یہ سزا اجتہادن ہے. اور یہ جرت کر کے نہ فقہ حنفی کی سزا بتائیں کیا ہے. فقہ حنفی کی سزا کو تو حنفی مانتے ہی نہیں ہے. ویسے ہی حنفی ہیں بریلوی دیوبندی. گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں یہ بھاگ جاتے ہیں فقہ حنفی سے. بتائیں کیا سزا ہے؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ تو ان کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ تو تقی عثمانی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہو گئی تھی، انہوں نے خود مانا تھا. ان کے کسی شاگرد نے وہ ریکارڈنگ کر کے نا آڈیو چڑھا دی نیٹ کے اوپر. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. انہوں نے مانا نہیں ہے سزا، توبہ پیش کریں، قید کریں، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے. چلے کوئی سزا فساد فی الارض کے تحت کرنا چاہتا ہے وہ ایز اے لارج ہزارڈ ہے، جو سورہ المائدہ میں 33 نمبر آیت میں آیت محاربہ میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. وہ ایز اے لاسٹ ہزارڈ ہے فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں، اسی سے ڈیٹیکٹ کیا گیا. لیکن وہ بڑی شرائط کے بعد وہ سزا اسٹیبلش ہے. یہ تو نہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو کر دے گا. اگلے دن مجھے کسی نے ای میل پہ ایک یہ ٹوکا نہیں ہوتا جو وہ جس سے کاٹا جاتا ہے گوشت، اس کی تصویر ایک 20-22 سال کا نوجوان داڑھی والا، اس نے ٹوکا اٹھایا ہوا، اس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پر لکھو گے؟ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب اندازہ کریں. اور یہ ٹوکے بھی اگر کافروں پہ چلنے ہوتے، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں، تو ہمیں تسلی ہوتی یہ ٹوکے تو ہمارے لیے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں بھی چلتے ہیں نا، اور کدھر چلتے ہیں. اور یہ سیالکوٹ میں بھی اگر
کوئی پاکستانی قتل ہوا ہوتا نا، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزراء، ہماری اپوزیشن سب لیٹی ہوئی ہوتی. پاکستانی کے خون کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک. یہ تو غیر ملکی تھا تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ کوئی پاکستانی مرا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا. کچھ بھی نہیں تھا ہونا. نہیں مرے کتنے پاکستانی اس سے پہلے؟ اسی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو بے دردی سے قتل نہیں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. سائیوال انسیڈنٹ نہیں ہوا؟ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ عمران بھائی خوشاب میں، وہ بینک مینیجر جن کو سیکورٹی گارڈ نے قتل کیا، ناحق نہیں قتل کیا تھا، مولویوں نے بھی مان لیا، سزائے موت ہوئی ہے لیکن ابھی تک اسے اسیسینیٹ نہیں کیا انہوں نے. بڑی عدالت میں جا کے ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے. اور پھر آخری حل کرتے ہیں عمر قید میں بدل دیں. عمر قید کیوں بھائی؟ ایک بندے نے زندگی چھینی ہے، آپ عمر قید؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، تمہارے لیے انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص میں، قتل کے بدلے قتل میں. دیت نہ لو، بلڈ منی نہ لو، بلکہ قتل کے بدلے قتل کرواؤ تاکہ انسانیت کی زندگی بچے. جب لوگ، اور پھر پاکستان کی تو جو سزا ہے نا عمر قید، وہ ہوتی بھی 10-12 سال کی ہے. اس میں بھی وہ کسی 14 اگست پہ اتنے معاف ہو گئے، کبھی کو بڑے بندے نے وزٹ کیا اتنے سال معاف ہو گئے، 10 سال بعد عمر قید کاٹ کے بندہ باہر آ جاتا ہے. اب 60 سال کی عمر میں ایک بندے نے 20 سال کی عمر میں کسی کو قتل کر کے 30 سال میں باہر آ گیا تو بزرگان دین بن کے ہی نکلے گا نا، بڑا ڈان بن کے نکلے گا، اپنی وہ ینگ ایج میں وہ اپنا فیم ہی حاصل کرے گا. تو یہ کون سی عمر قید ہوئی جی؟ عمر قید گورے دیتے ہیں، مرتے دم تک ہوتی ہے عمر قید. دنیا نہیں بھی ایسے بندے کی شکل دیکھتی اور نہ ڈرتی ہے. یہاں تو عمر قید والوں سے ڈر لگا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے تو آگے بدلہ اتار لیں گے، اور اتارتے ہیں. پھر یہ کون سی عمر قید ہے؟ پہلے بندہ مار کے اندر گئے، پھر باہر نکل کے ان کو مارتے ہیں، ان وکیلوں کو مار دیتے ہیں جو ان کے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں. اے عمر قید ہے؟ دھوکہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو منصب نبی فقتلوہ، یہ روایت کمزور، اور جن دلائل سے ان کو کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. اس کو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ پھر اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے تو یہ پورا ایک نعرہ بنایا ہوا ہے، جیسے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دوسری طرف دوسری آیت جوڑ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ سے اٹھا کے، کیا؟ نعم المولا و نعم النصیر. تو میں نے بھی پھر ایک اور بات اٹھائی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، اس کی روایت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیث ہے. مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں. من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ پہلا مصرع ہو گیا، من سب علی فقد سبنی. اون دوسرا مصرع جوڑ لو، ایتھے پہ ضعیف بھی جوڑ لو، من سب نبی فقتلوہ. اون دسو کنوں تسی مانڈو لاڑا ہے. جس بنو امیہ نے ممبروں پر مولا علی پر سب و شتم کروایا. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر کہلوایا ممبروں سے. ان کی قبریں نہیں اکھاڑنی چاہیے، ان کی لاشوں کو نہیں ٹانگنا چاہیے. آپ کی ڈاکٹرن میں، میں نہیں کہتا لاش کی توہین کریں، وہ اپنا معاملات بھگت رہے ہوں گے آخرت میں جا کے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. تو یہ پورا بتایا کریں. یہ بھی پھر نعرہ بنائے نا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. وہ تو پھر ام سلمہ کے مسند ابی یعلا میں الفاظ ہیں، مشکات میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لیے ہیں، لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں. تو ام سلمہ سے تابعی نے کہا اماں جان کس کی مجال ہمارے نبی پر گالی کرے. تو ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی سب سے آخر میں فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئی 64 ہجری کے اندر، 64 ہجری میں. کہا کیا تم ممبروں سے حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب نہیں کرتے ہو؟ جی سب کا ترجمہ تنقید ہے، وہ مسلم سے ہم نے بتا دیا لعنت بیچتے تھے. اور مجھے بتائیں حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت علی کے اپنے اعمال ہے، رسول اللہ کے اپنے اعمال ہے. تنقید یہاں ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. لاجیکلی اگر حضرت علی کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہے اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ پہ تو تنقید نہ ہوئی.
ہاں رسول اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے وہ تنقید ہوگی. یہ سب کا معنی یہاں گالی کے معنوں میں تھا, کیونکہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے. ام سلمہ نے کہا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو, اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت, یا ان پہ سب کرتے ہو, تو گویا تم رسول اللہ پر سب کر رہے ہو, کیونکہ سب سے زیادہ تو رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. وہ لعنت کرنے والوں کی ویسے یہ نیت نہیں ہوتی تھی, وہ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں سے مراد شیعان علی لیتے تھے اس زمانے کے. لیکن ام سلمہ نے کہا یہ کیٹاگوریکل جو جملہ ہے نا یہ رسول اللہ تک جاتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے, عام بیوی نہیں, ام سلمہ. تو اب یہ نعرہ مکمل کریں, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. من سب نبی فاقتلوہ. پھر تو کہاں سے کہاں بات جائے گی میرے بھائی. یہ علمی پلیٹ فارم ہے, یہاں ہم علمی گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. میرے ساتھ ریاستی اداروں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں, میں نے کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے, ہم امت کو نیریٹو دے رہے ہیں, ڈاکٹرن آنے والی نسلوں کا بدل رہے ہیں. ایک جنگجو صرف ایک علاقہ فتح کر سکتا ہے, لیکن اس علاقے میں ڈاکٹرن چلانا یہ وائزین کا, پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے, جو لانگ ٹرم پالیسی دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ٹرو ریلیجن کے اوپر آئیں. یہ کام بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا, اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں, اور دل جیتنے کا ہتھیار علم ہے. سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.